فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، بے شک جی۔ فرمان نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، بے شک جی۔ حضرت علی نے فرمایا توبہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ کیوں نہ کہ موت اچانک آتی ہے، بے شک۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ سورۃ الحج۔ اے لوگو اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ کی طرف جس دن نہ تو تمہیں کوئی پناہ کی جگہ ملے گی اور نہ ہی تم کہیں بھاگ کر جا سکو گے اور نہ ہی انکار کر سکو گے، بے شک جی۔ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیوں نہ کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دینی ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بے شک جی۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں اور آخر کار تم سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ بے شک جی۔ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت سے دور کرے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 107۔ بے شک جی۔ تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اور تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت آتی ہے۔ سورۃ النساء۔ بے شک جی۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 92۔ بے شک جی۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے اس لیے کہ وہ بھٹکتے پھرتے رہیں۔ سورۃ نحل۔ بے شک۔ کیا نیک اعمال کرنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو ہم ایک سا بدلہ دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی بڑی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ صاد۔ قیامت کے دن جب بھی مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم فضول کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 43۔ کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین پر یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس سے پہلے سے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر پھول نہ جاؤ۔ بے شک جی۔ اور آپ اپنی آنکھیں دنیاوی زندگی اور ان عارضی رونقوں پر نہ ڈالیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی آسائش کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہمیں انہیں آزمائش میں ڈال دیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بے شک۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر اسے نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقرر مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے
اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہے جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ سورۃ الفاطرس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک دو مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ القرآن سورۃ التوبہ آیت نمبر 126۔ کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اسے روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح بھی ان سے نہ نکلتا ہو۔ سورۃ انعام۔ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تو تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلا رہے گا۔ بے شک جی۔ کفن، یہی وہ کل سرمایہ ہے جسے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بے شک جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے پاس سے گزرا ہے، وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ بے شک جی۔ سب سے افضل نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ بے شک جی۔